وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کہتے ہیں جی ایک ڈرائیور ہے، وہ لاہور سے اسلام آباد جاتا ہے تو 15 پاڑے پڑھ لیتا ہے ایک سائڈ پہ، بلکہ لاہور سے اسلام آباد گیا، 15 پاڑے پڑھ لیے لاہور سے اسلام آباد تک، پھر اسلام آباد سے لاہور تک پھر 15 پاڑے پڑھ لیتا ہے۔ تو پڑھنے سے کوئی بات نہیں بھائی، یہ کون سا ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ کثرت سے تلاوت کرتا ہے اور اتنا زیادہ پڑھتا ہے تو پڑھنے دیں، تلاوت ہے نا، کرنے دیں اس کو۔ باقی جو مولوی صاحب نے کہا ہے کہ 3 دن سے پہلے قرآن نہیں مکمل کرنا، ان کی بات بے بنیاد ہے۔ 3 دن کا تو ذکر آتا ہی نہیں کہیں، یہ تو مولوی صاحب کے ذمہ ہے، ان کو کوئی دلیل پیش کریں کہ کہاں آیا منع۔ وہ صحیح بات یہ ہے کہ 3 راتوں سے کم میں جس نے قرآن مکمل کیا اس نے قرآن نہیں سمجھا، جو روایت پیش کی جاتی ہے نا، اس کا مطلب ہے 3 راتوں سے کم۔ جی وہ راتوں کا ذکر ہے، دنوں کا ذکر نہیں۔ پورے دن میں قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے وہ دن میں 1 قرآن پڑھا کرتے تھے رمضان المبارک میں، یعنی رمضان کے مہینے میں 30 قرآن وہ اس طرح مکمل کرتے تھے کہ ہر روز پورے دن میں 1 قرآن پڑھتے۔ تو اس لیے دن میں وہ اگر قرآن پڑھتا ہے تو جائز ہے، ہم تو اس کو ناجائز نہیں سمجھتے، نہ ہی کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں جی قبرستان میں داخل ہو کر یہ دعا السلام علیکم یا اہل القبور پڑھا جاتا ہے، یہ ثابت ہے؟ نہیں جی ثابت نہیں ہے، ترمذی میں آتی ہے، ضعیف روایت ہے یہ۔ اس کا کئی دفعہ ہم نے بتایا کہ ان لفظوں کے ساتھ ترمذی میں روایت ہے، ثابت نہیں ہے۔ باقی قبرستانوں میں جائیں، قبروں کی زیارت کریں تو یہ پڑھیں جو ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول جب میں قبرستان جاؤں تو میں کیا کہوں؟ تو فرمایا تھا کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے بارے میں کہتے ہیں جی پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ بارش کے پانی پر کتنا حصہ اور ندی کے پانی پر کتنا حصہ؟ محترم بھائی بات یہ ہے کہ یہ عشر کی بات ہو رہی ہے نا آپ کی، یہ عشر ہوگا نا کہ مثلا جس طرح گندم ہے تو گندم جب تیار ہو جاتی ہے تو آپ نے اس میں سے عشر دینا ہے نا۔ عشر مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو وہ بارشوں کے پانی سے ساری گندم تیار ہوئی ہے، آپ کی اس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں آیا تو پھر آپ عشر دیں گے، اور اگر آپ نے وہ ندی کے ذریعے ٹیوب ویل موٹر وغیرہ کے ذریعے جو ہے وہ آپ نے پانی کھینچ کر زمینوں کو دیا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ نصف عشر یعنی 20واں حصہ دیں گے۔ 10واں حصہ اس صورت میں ہے، یا اگر آپ کی محنت ہے تو پھر آپ 20واں حصہ دیں گے نا اس سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔